الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مہمان کا اکرام، اور اس حوالے سے ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ مہمان کے اکرام کی اسلام میں جو اہمیت ہے وہ ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو مہمان کا اکرام اللہ رب العزت پر ایمان سے اور آخرت پر ایمان سے جڑا ہوا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں. ایک واقعہ جو کہ بہت ہی مشہور ہے، آپ کو میں سناتا ہوں حدیث. تو آپ لوگوں نے بھی وہ سنا ہوگا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک مہمان آیا، تو آپ نے اپنی بیویوں کی طرف پیغام بھیجا کہ کوئی ان کا اگر اکرام کرنے کے لیے کسی کے پاس کچھ ہو. تو ان سب نے جواب دیا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ کون ہے جو میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے، اس کی مہمان نوازی کرے. تو انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کو جو ہے اپنا مہمان بنانے چاہتا ہوں. وہ انہیں لے کر اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا اکرام کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ اچھا، ان کے کھانے کو تیار کرو اور پھر بچوں کو سلا دو، اور جب کھانا تیار ہو جائے تو تم اس وقت جو ہے چراغ کو بجھا دینا. انہوں نے ایسے ہی کیا، اور چراغ کو گویا وہ اس کو ٹھیک کر رہی ہیں اس بہانے سے انہوں نے اس کو بجھا دیا. تو وہ دونوں اب ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئے، اور انہوں نے کیا یہ کہ کھایا نہیں، اس مہمان کو وہ کھانا کھلا دیا. جب صبح ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب گئے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے عمل پر جو تم نے رات کو کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہنسا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی خوشی، رضامندی کی یہ انتہا ہے کہ وہ کسی عمل پر ہنس دے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، غیر مخلوق سے تشبیہ کی ہے. تو یہ تھا مہمان نوازی کا واقعہ، بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، صحابہ کے اعمال ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مہمان کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے. یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہے، ہم جمعوں میں مولوی حضرات سے، علماء سے اور کتابوں میں اپنے بڑوں سے ہم سنتے رہتے ہیں. تو مسئلہ کیا ہے؟ مہمان نوازی تو نہیں کر پاتے ہم، یعنی مہمان نوازی ہمارے ہاں بہت زیادہ مشکل اور بوجھ والا کام ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
یہ ایک بڑا ہی بنیادی سا کام تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، کسی نہ کسی مہمان کو، باہر سے چلنے والے کسی انسان کو تلاش کرتے اور اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے اور اس کو کھانا کھلاتے۔ قرآن میں بھی ان کی مہمان نوازی کا ذکر آیا ہے کہ وہ فجاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ لے کر کے آئے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کو اتنا کہہ دینا کہ اچھا، بڑا اچھا کام ہے، تو لیکن ہم سے نہیں ہوتا، ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے مسلمان ہیں جو اللہ کے لیے جانیں تک دے دیتے ہیں، اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ تو مسئلہ کچھ اور ہے، اور وہ مسئلہ ہمارے کلچر کا ہے، اس پر ہی آج ہم بات کریں گے، تاکہ ہم کم از کم پہچان تو جائیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ کام ہمیں بڑا بوجھل لگتا ہے، بڑی مصیبت لگتا ہے، اور ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں ایک مہینے میں چلو ایک مہمان آ گیا تو بہت ہے۔ اب تو مہینے والی بھی کہانی نہیں ہے، 6 مہینے میں بھی ایک آ جائے نا تو دل کر رہا ہوتا ہے اگلے 6 مہینے تو کوئی نہ آئے، جس کو مہمان کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، آپ ذرا اسی حدیث میں دیکھیں کہ مہمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا اکرام جو ہے، آپ نے اس کا وقت بھی متعین کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مہمان کا کی جو ضیافت ہے وہ 3 دن ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایک رات اور ایک دن ہے شروع کا، اس کے اندر اس کا زیادہ حق ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی 2 دن ہے اس کے اندر اس کا ایک نارمل انداز میں، جیسے اپنے گھر میں ہم کھاتے پیتے ہیں، شروع میں اس کے لیے خصوصی اہتمام جو ہے اس کا ذکر ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر جو بستر ہیں ان میں سے ایک بستر جو ہے مہمان کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، فراش للرجل و فراش للامرأة والثالث للضيف، مسلم شریف کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا جو بستر ہے، ایک جو ہے وہ آدمی کا اپنا، ایک ہے اس کی بیوی کا، اور تیسرا مہمان کا، ٹھیک ہے۔ اتنی اس کی اہمیت ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ وجہ کیا ہوتی ہے، خصوصاً مہمان اگر فیملی ہو، رشتہ دار ہو، تو اس کی تو مہمان نوازی ویسے ہی بہت بڑھ جاتی ہے نا، اس کی جو اہمیت ہے ویسے ہی بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا بھی حق اس میں آ جاتا ہے، زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ رشتہ داروں کا آنا اور فیملی کا آنا، خواتین کا آنا، وہ تو بہت زیادہ ایک مشکل جو ہے وہ جو ہے چیز بن جاتی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے کو سے جو تعلق ہے، اس میں ایک دوسرے کی ہم باؤنڈری کا خیال نہیں رکھتے۔ مہمان آتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، اور اگر پتہ چل جائے میری بہن کو، میری والدہ کو، ٹھیک ہے، یا مجھے خود بھی پتہ چل جائے کہ مہمان آنے والے ہیں، آدمیوں کا مسئلہ کم، خواتین کا زیادہ ہوتا ہے، تو مہمان نے آ کے تبصرے جو کرنے ہیں نا، تم تو اتنی کمزور ہو گئی ہو، او ہو تمہیں تو، تمہارا تو منہ ایسا ہو گیا، پہلے ایسی تھی، بال سفید ہو گئے، تمہارے بچے جو ہیں وہ کتنے گندے مندے پھر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ وہ مہمان آنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر تیروں کی بارش کرنے والی ایک مخلوق جو ہے وہ گھر میں نازل ہو رہی ہے، خصوصاً اگر وہ خواتین ہیں، ٹھیک ہے، یا رشتہ دار ہیں، تو ان کو کوئی ان کی زبان پہ کوئی تالے نہیں ہوں گے، کوئی ان کو کوئی اخلاق کی، کوئی شریعت کی کوئی حدود کی پاسداری نہیں ہوگی کہ میں
کسی کے ذاتی معاملات کے اندر مجھے کتنا بولنا ہے کتنا نہیں بولنا، ٹھیک ہے، مطلب بہت سارے کام جو ہے وہ میں بھی کر لیتا ہوں. مہمانوں کے گھر گئے تو فریج کھول کے دیکھ لیا، یہ میری بڑی پرانی عادت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. تو لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم مختلف قسم کی ایب نارملٹیز کا شکار ہیں، ٹھیک ہے. تو رشتہ دار ہیں تو وہ تو آپ کا پورا بایو ڈیٹا لیں گے، ٹھیک ہے، کہ اچھا تو تمہاری بہو کہاں رہتی ہے، اچھا بہو الگ رہتی ہے، تو پھر تو ماشاء اللہ پھر تو ٹاپک ہاتھ میں آ گیا. ہاں بہو کیوں الگ ہو گئی بھائی، اس عمر میں بڑھاپے میں تمہیں چھوڑ کے الگ ہو گئی، نالائق لوگ ہیں، ٹھیک ہے. وہ پوری کہانی، آپ دکھی نہیں بھی ہے نا تو وہ آپ کو دکھی کر کے وہ آپ سے سنیں گے جو وہ چاہتے ہیں، جو معاشرہ سننا چاہتا ہے وہ سنیں گے. اچھا بچے بیمار ہیں تو اب بچے بیمار ہیں تو بجائے اس کے تسلی دیں، محبت کریں، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹیل میں جائیں گے. اچھا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، آپ کے سر میں درد ہے یا آپ خود کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کے لیے وہ رحمت بنے وہ آپ کے لیے زحمت بنتے ہیں. یہ ہمارے کلچر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کسی بھی تعلق کو بناتے وقت جو ہے وہ دوسرے بندے کی باؤنڈریز کا، اس کی پرائیویسی کا ہم کوئی خیال نہیں رکھتے کہ اس کی کوئی پرائیویسی ہے، اس کی کوئی باؤنڈریز ہیں، اس کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے، کچھ چیزیں اس سے پوچھنا نامناسب ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ جگہوں میں گھسنا اس کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی ایک انسان ہے تو وہ آپ کے لیے پورے گھر کو جو ہے نا سجائے، جو ہے وہ میں تو اکثر اپنے گھروں میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ مائیں جو ہے نا وہ دھو رہی ہوں گی، مہمان آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کسی نہ کسی حد تک تو یہ حق بھی ہے مہمان کا کہ آپ اس کے لیے کچھ چیزوں کو تیار کریں. مگر یہ جو تکلف ہے نا، تکلف کرنا، یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز تو ہو گئی کہ ہم جو مہمان ہیں اور بلکہ کوئی بھی تعلق کے جو لوگ ہیں وہ کسی بھی باؤنڈری کا خیال نہیں رکھتے. اچھا دوسری جو چیز ہے وہ ہے تکلف، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے بہت سی اقوال جو ہیں وہ ملتے ہیں صحابہ کے، تبع تابعین کے، کہ ایک شخص آپ سے ایک صحابی کے پاس آئے. سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مہمان آئے تو ان کے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے حاضر کر دیا، اور پھر کہا کہ اگر ہمیں منع نہ کیا ہوتا تکلف سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ کے لیے ضرور تکلف کرتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا بھائی مہمان آئے ہیں تو اس کا یہ کب سے مطلب ہے کہ یعنی وہ اپنے گھر سے کیا انہوں نے کبھی کھانے نہیں کھائے کہ آپ پانچ پانچ چھ چھ ڈشیں بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے، صبح سے لے کے شام تک تھک رہی ہیں، اور جو ہے نا میٹھا الگ بنے گا، چاول الگ بنیں گے. اسی وجہ سے مہمان نوازی بوجھ لگتی ہے. اگر مہمان نوازی اسی چیز کا نام ہو کہ یار جو ہم کھاتے ہیں وہ آپ کھا لیں، ہے نا، جن برتنوں میں ہم کھاتے ہیں ان برتنوں میں آپ کھا لیں. چینی کے برتن الگ رکھے ہوتے ہیں ہر گھر کے اندر، اسپیشل جو ہے نا شوکیس کے اندر. وہ بھاری بھاری برتن جو ہے نا وہ چھوٹے بچوں کو، وہ عورتوں کو کیوں مشکل لگتی ہے، بچیوں کو مہمانوں کا نام سنتے ہی دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. انہیں پتا ہے برتن بھی اماں نے ہم سے نکلوانے ہیں، بعد میں دلوانے بھی ہم سے ہیں، ٹوٹ گیا تو کوئی پھر باتیں بھی سنانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو جتنی بھی کام ہے نا یہ یعنی یہ اسلامی جو تہذیب ہے اس کو کمزور کرنے والے ہیں. یہ تو بھائی مہمان آئے ہیں تو کیا وہ اپنے گھر میں اسٹیل کے برتن، وہ بھی اسٹیل کے برتنوں میں ہی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اسٹیل کے برتنوں میں کھائیں، جہاں پہ سارے کھا رہے ہیں وہ بھی کھا لیں. نہیں نہیں ان کے لیے شیشے کا الگ سے گلاس نکال کے جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کے جتنے بھی یہ تکلفات ہیں، میں کوئی حرام حلال کی بات نہیں کر رہا، ایک جو ہمارے ہاں مہمان نوازی کا عمل کمزور ہوا ہے، صلہ رحمی متاثر ہو رہی ہے، رشتہ داروں کا ایک دوسرے سے ملنا، تمام چیزیں جو متاثر ہو رہی ہیں اس کے کچھ اسباب کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ لوگ بھی، آپ کی نظر میں جو اور اسباب ہیں
آپ بھی ضرور بیان کیجیے۔ تو تکلف جو ہے وہ کسی بھی قسم کا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے اس میں اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ آپ مہمان کے لیے اچھا بنائیں، اچھا کھانا بنائیں، مگر یہ کس نے کہا ہے کہ آپ چار چار پانچ پانچ ڈشیں بنائیں اور بھر دیں جا کے جو ہے نا، اور وہ بھی ساری پھر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے، ہاں آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہیں بنانے والے ہیں، آپ بنوائیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ، لیکن آپ خود متوسط طبقے کے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنا آپ گزارا کر رہے ہیں، تو مہمان کے آنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بجٹ کا بیڑا غرق کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی کا کو جو ہے نا ایک لمبا اس کے اندر ایک جو ہے نا اس میں گڑا گویا کھود رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی چیزیں نہ ایموشنلی بچوں کو کے اوپر اثر انداز ہوں، نہ اپنے اوپر جو ہے ٹینشن سوار کریں، نہ اپنے میاں کے اوپر کریں، نہ میاں اپنی چیزوں کو بچوں کے اوپر کرے۔ کچھ چیزیں بازار سے لائی جا سکتی ہیں، لا کے کھلائی جا سکتی ہیں، بازار سے لے آئیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ گھر میں بن سکتی ہیں، سب کے لیے بن رہی ہیں بھائی۔ دال دال اگر مہمان کھا لے گا تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کچھ کوئی حرج نہیں ہے۔ ادھار لے کے جو ہے نا کھانے بن رہے ہوتے ہیں، یقین مانے ادھار لے کے کھانے بن رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے بنیادی نقطہ ہے، سب سے بنیادی اللہ کا خوف اور اللہ کی رضامندی کا جو نقطہ ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کبھی نہیں پایا مہمان آ رہے ہیں تو ان کا اس لیے اکرام ہو رہا ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والا کام ہے۔ کوئی باپ اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہو بیٹا مہمان آ رہے ہیں، کبھی کسی نے یہ کہا ہو کہ مہمان آ رہے ہیں اور مہمانوں کا اکرام جو ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام ہے، اس لیے آج ہم مہمانوں کا جو ہے وہ اکرام کریں گے اور جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں بنانی ہیں۔ کبھی کسی ماں نے کہا ہو، ٹھیک ہے، آپ وہاں پر جو ہے نا وہ پولیٹکس ہی دیکھیں گے، ہوم پولیٹکس، ٹھیک ہے نا، یہ تو فلاں کے مطلب ہے کہ سسرالیے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سسرالیے آ رہے ہیں تو چلو جی ہاں وہ ناراض ہو جائیں گے۔ پریشر کوکر میں پکتی ہوئی یہ جو نسل ہے نا، یہ بس ہر کام بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کے ظلم سے بچنے کے لیے، یقین مانے یہ بلا مبالغہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم مہمان نوازی اس لیے بھی بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تانے نہ سننے پڑے۔ میں دے گھر گئے سن تے اتنے کچھ بھی نہیں لبیا، ایک روٹی سالن انہوں نے دے کے دیکھو ٹوڑ چھڑیا۔ یہ تو ہماری مینٹیلٹی ہے کہ آپ میزبان کو جو ہے وہ ان چیزوں سے یاد کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں جو ہے نا وہ دال کھلائی تھی، اس نے ہمیں ایک ڈش کھلائی تھی، کیا؟ اور بھائی مہمان نوازی کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی چادر سے زیادہ آپ کا اکرام کریں، وہ ادھار پکڑیں، وہ جو ہے اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈالیں۔ کسی مسلمان کو تکلیف میں ڈالنا کب سے جو ہے وہ مہمان نوازی کا جو ہے حصہ بن گیا؟ مہمان نوازی کا تعلق اللہ رب العزت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ کی رضا پانا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یقیناً یہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ تو آپ مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کام اس کے تانوں سے بچنے کے لیے کر رہے ہو، آپ یہ کام جو ہے اس اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کر رہے ہو کہ جی میرا سسرال، میری نند آئی تھی تو نند کہے گی واہ کیا بات ہے، بھابھی نے اتنی خدمت کی، ٹھیک ہے، تو یا جو ہے مطلب کوئی بھی آپ لے لیں، میں نے تو چند مثالیں دی ہیں، آپ کے سامنے میرے سے اس سے زیادہ مثالیں ہوں گی۔ تو یہ جتنا بھی عمل ہے بھائی یہ عبادت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہماری کتنی خواتین ہیں ماشاءاللہ، اس درس میں کتنی خواتین ہوں گی جو تہجد بھی پڑھتی ہوں گی، کئی ہوں گی جو تہجد نہیں پڑھتی ہوں گی تو اشراق پڑھتی ہوں گی، کئی ہوں گی تو کم از کم نفل جو سنتیں ہیں موقدہ ظہر کی اثر سے پہلے، ظہر سے پہلے بعد میں، وہ تو تقریباً بڑی تعداد پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو کتنا خوش ہوتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ خوشی کبھی مہمان کا اکرام کر کے نہیں ہوتی، الا من رحم اللہ، ٹھیک ہے، اس سے تو پریشانی بڑھتی ہے کہ جو ہے نا یار یہ کیا جو ہے نا کب جائیں گے اور کب جو ہے نا ہمارا سکون آئے گا۔ تو اس کے اندر ایک
ایک اور وجہ بھی ہے، اس پہ اکثر ہمارے دینی لوگ بات کرتے رہتے ہیں، اور یقیناً وہ ایک بڑی بڑی وجہ ہے، اور وہ یقیناً یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی خواہشات کے اندر اس قدر مگن ہیں کہ ہم کسی مسلمان کا، کسی رشتہ دار کا ہم بوجھ اٹھانے کے روادار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی کا جو ہے کسی کا اکرام ہو، کسی کی مدد ہو، ٹھیک ہے۔ اور مہمان نوازی میں بھی آپ یہ بھی دیکھیے گا، مہمان نوازی میں ہم اپنے اس کو نہیں دیکھتے کہ میں کتنا خرچ کر سکتا ہوں، ہم آنے والے کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ گاڑی پہ آیا ہے، اپنی گاڑی پہ آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیول کا رشتہ دار ہے، اس لیول کا مہمان ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ 12 ڈشیں بننی چاہیے، اس کے لیے تو مٹن پکنا چاہیے، اچھا یہ جو ہے نا جو ہے وہ چاہے رشتہ دار ہے لیکن ہے غریب سا، ٹھیک ہے، اور آیا جو ہے نا وہ کسی جو ہے ٹیکسی کے اندر ہے، یا جو ہے ویگن کے اندر بیٹھ کر آیا، تو اس کے لیے کوئی نہیں، جو بھی جو ہے نا چکن بھی پک جائے تو چلے گا۔ تو یہ جو اسٹیٹس ہمارے بنے ہوئے ہیں نا، ہے نا، کہ کسی کے لیے ہم نے کیا بنانا ہے، کسی کے لیے کیا نہیں بنانا، اس سب کے پیچھے جو آپ سائیکالوجی دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول بالکل نہیں ہوتے، کہیں اپنے مفادات ہوتے ہیں، کہیں اپنی واہ واہ کروانی ہوتی ہے، کہیں کسی کے تانوں سے بچنا ہوتا ہے، کہیں کیونکہ ہم ہیں تو بزدل، ہم تو ایسی قوم ہے کہ بچپن سے کھلے کھانے کے عادی ہیں، اما ابا اور پھر پورے خاندان کے تو ذلیل ہونے کے عادی ہیں، تو مہمان ذلیل کرے گا اور جا کے باتیں کرے گا تو ہمارے منہ میں زبان تو ہے نہیں کہ ہم اس کو روک سکیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی اللہ کے بندے تم کیوں جو ہے وہ ہماری جو ہے بے عزتی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کیوں ایسے ہمیں تکلیف دے رہے ہو، یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارا المیہ دیکھیں اور اخلاقی گراوٹ دیکھیں کہ ہم سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اور پھر کسی کے شر سے بچنے کے لیے ہم جو ہے نا کہ بھئی اس کا شر ہمیں نہ آئے، ٹھیک ہے، ہم جو ہے نا اس کے لیے مہمان نوازیاں بھی کرتے ہیں، اس کا اکرام بھی کرتے ہیں۔ ویسے ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ظالم کے شر سے بچنے کے لیے اس کے منہ میں نا کچھ ڈال دو، مطلب پیسہ، کھانا کچھ، تاکہ اس کے شر سے بچ جاؤ، لیکن کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ بس آپ اس کے منہ میں ہی ٹھونستے رہو، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو روک نہیں سکتے، بھائی حدیث میں آتا ہے ہاتھ سے روک دو اس کو، ہاتھ کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو، لا ضرر ولا ضرار، دین میں نہ کسی کو غم دینا ہے نہ دکھ لینا ہے، اور ہمارے یہاں تو گیم ہی یہی ہوتی ہے۔ پھر مہمان آتا ہے، چلو آ کے چلا گیا، پھر مہمان کے متعلق پوری ایک ڈسکشن چلے گی، ٹھیک ہے، کہیں کہیں پر گھنٹوں چلے گی، کہیں پہ دنوں چلے گی، ٹھیک ہے، کہ اچھا وہ آیا تھا، وہ آئی تھی، یوں کہہ گئی، ہائے یوں کیوں کہہ گئی، ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کر دیا، اس نے یہ دیکھ لیا ہوگا، اس نے وہ دیکھ لیا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی ہمارا جو کلچر ہے، بڑا کوئی کوڑے کا ڈھیر ہے، یقین مانے، خواتین دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں، آ کے اپنے میاں کو بتا رہی ہوتی ہیں، اچھا اس کے گھر کے اندر تو اس طرح کا جو ہے نا وہ صوفہ ہے، تو اس طرح کا ہم نے لینا ہے۔ اور مجھے تو ویسے اپنی مطلب ہے کہ اقربا میں یہاں تک وہ حیرت ہوتی ہے کہ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جو جا کے نا اپنی بھابھی کا، بھابھی ہوتی ہے، ہاں بھابھی کا، یعنی ایک گھر میں دو بہویں ہیں نا، تو ایک بہو دوسرے کے بہو کے گھر میں جائے گی، جا کے دیکھے گی اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے، اور آ کے بالکل سیم ایسا سوٹ سلوا لے گی اور اس کے سامنے چلی جائے گی تاکہ وہ سڑے، اور وہ جل رہی ہوگی کہ میرے جیسا سوٹ اس نے کیوں پہنا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ وہ امت، جو امت کشمیر میں، فلسطین میں کٹ رہی ہے، انڈیا کے اندر جس کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، جس کے نبی کی توہین ہو رہی ہے، جس کے اندر شرک پھیلا ہوا ہے، جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس امت کو اس وقت محمد بن قاسم کی ضرورت ہے، صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، جس امت کو اس وقت امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والوں کی ضرورت ہے، جس کو دنیا کے نظاموں میں اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اس امت کی خواتین جنہوں نے یہ نسلیں پیدا کرنی تھی، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ یہ کام کر رہی ہیں، اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، اس کے گھر میں یہ ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے کپڑے ایسے تھے اور اس کا یہ تھا، اس کا وہ تھا۔ اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلیے، اپنے آپ کو
اپنا ہدف جو ہے وہ بڑا بنائیے. آخرت کی زندگی کو، قبر کی زندگی کو یاد کیجئے کہ ہم نے سب نے مر کے وہاں جانا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک ایک نے اپنی اپنی قبر میں گرنا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دنیا کی چیز نہیں اترنے والی، کوئی اس چیز کے ساتھ جانے نہیں والی. اور خدا نے اس دنیا میں چھوٹی سی عمر دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، یہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال ہوئی نا، 950 سال تو تبلیغ کرتے رہے، تو عمر پتہ نہیں کتنی ہوگی. اتنی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر تو تھوڑی کر دی، لیکن اعمال اتنے اس کے اجر رکھے ہیں کہ لیلۃ القدر کی ایک رات جاگ لو، تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الفی شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے ایک رات. مہمان کا اکرام کرو تو جنت پاؤ. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھیں اسی مہمان کے اکرام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر رکھا ہے، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو جو ہے نا، یہ تو ایک بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، یقین مانیے ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر جنت کے جو ہے وعدے کیے گئے ہیں، جنت کے وعدے کیے گئے ہیں. اس میں قرآن شریف کی یہ آیت بھی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے اوپر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے ان کو خود تنگی ہو، دوسروں کو وہ ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ مہمان نوازی کے اسی واقعے کے اوپر اتری ہے جو میں نے بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں تو آپ کی ایک صفت جو بیان کی ہے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، وہ کیا کیا بیان کی ہے کہ آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں. آپ مہمان کا اکرام کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غلط راستے کے اوپر نہیں ہیں، آپ حق اور سیدھے راستے کے اوپر ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت لغرفا، جنت کے اندر ایک کمرہ ہے، اس کا جو باہر سے اس کا اندر سے اندر بھی نظر آتا ہے، اور اس کے اندر سے اس کا باہر بھی نظر آتا ہے. یہ کوئی حسن کی علامت ہے. تو عرابی نے کہا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ ایک بدو نے پوچھا یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو ہے خوبصورت کلام کرے، یعنی اپنے ملنے والوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرے، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلائے، وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اللہ کے لیے نماز پڑھے رات کے وقت کہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. یہ اس حدیث کو صحیح حسن قرار دیا، یعنی صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، اور نمازیں پڑھو اس وقت جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تہجد کی نماز. تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی سے جنت میں داخل ہوں گے. ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا. تو آپ دیکھیں ذرا ان احادیث کے اوپر کہ جنت کے وعدے ہیں، مہمان کا اکرام کرنا، اللہ رسول پر جو ایمان رکھتا ہے مہمان کا اکرام کرے. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اپنے آپ کو اس نے بھوکا رکھا مہمان کو کھلایا. اور وہ مہمان بھی ایسے نہیں ہوتے تھے، ان کو بھی ضرورت ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو آج کے دور میں جب مہمان بھی ماشاءاللہ کھا پی کے آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو زیادہ ضرورت ہے کہ تکلف کم کیا جائے، ان کی یقیناً اکرام کیا جائے، اپنی وسعت کے مطابق ان کے سامنے پیش کیا جائے. بلکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود جو ہے وہ مہمان نوازی کرتے تھے، یعنی خود ان کے سامنے برتن رکھنا، خود سامان رکھنا، یہ آپ کام کرتے تھے. تو یہ کب ہوگا؟ جب آخرت پہ نظر ہوگی.
ٹھیک ہے نا. جب دنیا کی شہوتوں سے، دنیا کی خواہشوں سے نظر اٹھے گی، نمبر ایک بنیادی چیز تو یہی ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آج جس سے ہم دور ہیں، ہمارے گھر والے دور ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر شخص اچھے اخلاق اپنائے. دوسرے کے گھر میں جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا پورا بایو ڈیٹا لیں، اس کی ایک ایک چیز پوچھیں، بہو کہاں ہے، ٹھیک ہے، اور تم نے کیا کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، کس سے لڑائی چل رہی ہے، کس سے دوستی چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، پوری ایک جو ہے نا کتنا کما رہے ہو. یعنی لوگ اتنے بے شرم ہیں. اور اکثر میں بات کرتا ہوں کہ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اچھا پریگنینسی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کون سا مہینہ ہے. یعنی اس حد تک یعنی لوگوں کی مینٹالٹی گری ہوئی مینٹالٹی ہے. آپ کسی کے گھر میں آئے ہیں تو اب آپ اس سے یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تمہاری پریگنینسی ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی، اچھا کون سا مہینہ ہے، کہاں پہ جا کے کرواؤ گے، ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے. یعنی آپ کہیں کہ نا گھٹیا پن کی انتہا ہے کہ ہم کوئی ہم وہ نہیں رکھتے، باؤنڈری نہیں رکھتے. بھی کوئی کسی انسان کی کوئی پرائیویسی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے. آپ کو پتہ چل گیا آپ دعا دے دیں بس. کیا ضرورت ہے آپ کو جب اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. اس حد تک ہم لوگ گرتے ہیں. بچوں کا ایسا آپریشن کر رہے ہوں گے جیسے پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، بچوں کے کیا عورتوں کو نہیں چھوڑتے. مطلب عورتوں کے تبصرے کر رہی ہوں گی، ہائے تمہارا منہ کتنا سوکھا سا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کیا کیا تم نے، کالی ہو گئی ہو، گوری ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، موٹی ہو گئی ہو، کوئی پتلی ہو گئی ہو، بیمار رہتی ہو، کیا کھاتی ہو، کس ڈاکٹر کو دکھاتی ہو. پھر بچوں کے اوپر شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کا تو قد چھوٹا رہ گیا، ہاں یہ تو کالی رہ گئی. یعنی آپ کہیں کہ اذیت کی ہر وہ چیز جو وہ دے سکتا ہے نا دوسرا بندہ، وہ محبت کے نام پہ دے رہا ہوگا. سبحان اللہ. نہیں بھائی، یعنی آپ دشمنی کا آپ اندازہ لگائیں، تکلیف دینے کا اندازہ کہ تکلیف دی جاتی ہے اور محبت کے نام پہ دی جاتی ہے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں، اچھا یعنی ہماری مینٹالٹی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب کوئی آ کے ہمیں ابیوز نہ کرے نا، ہمیں ایسی باتیں نہ کرے تو ہمیں لگتا ہی نہیں ہم سے محبت کرتا ہے. ہمیں لگتا ہی وہ محبت کرتا ہے تو ساری ایسی گندی گھٹیا باتیں کرے گا نا، ہمیں لگے گا ہاں یہ بڑی محبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے فطرت کو بدل دیا، ہمارے کلچر نے فطرت کو بدل دیا. بجائے اس کے کہ ہم اس پہ تکلیف میں آئے، ہم اس کے اندر اس کو روکیں کہ یہ جو ہے یہ غلط انداز ہے، یہ اچھی اور مناسب بات نہیں ہے، اس کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. میں بڑا حیران ہوا پڑھ کر، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، تو امام مالک نے کہا کہ میاں اپنے کام سے کام رکھو. ٹھیک ہے، یعنی آدمی بھی اپنی عمر بتانے کو ناپسند کرتے تھے. سبحان اللہ. آدمی، میں ایک عرب دوست کے گھر گیا، سعودیہ کی بات ہے، تو میں نے اس کو نا، میرا اچھا دوست تھا، اس کے ساتھ میں نے مجھے یاد آیا کہ میں نے شیخ ابن عثیمین ابن جبرین کی جو شرح تھی عقیدہ طحاویہ کی، ہم نے دونوں نے مل کے ختم کی تھی. تو عالم تھا ماشاءاللہ وہ. تو میں نے اس کا نا، اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. مجھے اس نے نام نہیں بتایا. یعنی عرب کے اندر اپنا نام نہیں بتاتے، کنیت بتاتے ہیں. انا ابو عبداللہ، ٹھیک ہے، ابو ابراہیم، اپنی کنیت بتاتے ہیں. اس قدر ان کے ہاں جو ایک آپ کہیں نا کہ شرم حیا اور یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، کہ کئی لوگ وہاں پر نام تک لینا پسند نہیں کرتے. بہت کلوز ہو تو وہ نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا بڑا ہو، ٹھیک ہے نا، جو برابر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دوسرے کو کنیت سے پکارتے ہیں. اور یہاں آپ اندازہ لگاؤ، نام چھوڑیں، یہاں تو گھٹیا گھٹیا وصف اور القاب سے ایک دوسرے کو پکار رہے ہوتے ہیں. نی کملی، نی چھوٹی، نی موٹی، نی فلانی، یہ وہ الٹے سیدھے جو ہیں. اور وہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ انجوائے کر رہی ہوتی ہے، واہ جی واہ مجھے محبت مل رہی ہے. یعنی جتنے کھلے ہمیں زیادہ پڑتے ہیں نا، اتنی فیل ہوتے ہیں، محبت اتنی زیادہ فیل ہوتی ہے. اسی وجہ سے خواتین اور جو بچیاں اس پیٹرن پر بڑی ہوتی ہیں، وہ سسرال میں جا کر ذلیل ہوتی ہیں اور ذلیل ہونے کے اوپر فخر کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہی محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے محبت ملتی ہے.
ٹھیک ہے. خاوند بھی اسی طریقے سے ذلیل کر رہا ہوتا ہے, اور کہیں پہ خاوند ذلیل ہو رہا ہوتا ہے, کہیں پہ ساس ذلیل ہو رہی ہوتی ہے, کہیں پہ بہو ذلیل ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ جس کا جو پیٹرن ہے وہ اسی کو, جو بچپن سے بنا ہے پیٹرن, ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ ماں باپ نے مہمانوں سے آ کے بچوں کو جو جو ابیوز کروایا ہے, ٹھیک ہے نا, جو جو باتیں سنوائی ہیں وہی ان کے پیٹرن بنے ہوئے ہیں. تو اللہ کے لیے فطرت پر آئیں, اسلام پر آئیں. اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ عزت دینے والا دین ہے, اکرام کرنے والا دین ہے. مہمان ہے تو آپ کا حق ہے, آپ کا اکرام ہے. مہمان کا تو اتنا حق ہے کہ اگر مہمان کے بارے میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ اس کا اکرام نہیں کر رہے, اس کو اس کا حق نہیں دے رہے, تو وہ زبردستی بھی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی روٹی پانی اس کا حق ہے, وہ دوسرے شہر سے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اکرام کریں. اب کیا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اب نئے پیٹرنز کیا بن رہے ہیں. جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں, میں جنرل بات نہیں کر رہا, لیکن میں ایک ایک مینٹلٹی کی بات کر رہا ہوں. اپر سوسائٹیز میں رہتے ہیں نا, وہاں تو مہمان نوازی ویسے ہی ختم ہے نا, وہ غریب مہمانوں کو تو وہاں پہ جانا ویسے ہی منع ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. یعنی اس کی وجہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ خود مغرور ہیں, ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس تھوڑا علم آ جاتا ہے, پیسہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار بےزتی کروانے سے بہتر ہے نا کہ وہ آئیں نا کوئی ہمارے گھر, کیا ضرورت ہے میں ہم آگے بےزتی کروائیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو مغرور کہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, سارے مل کے کر لیتے ہیں, اور سوچ لیں کہ اگر ہم پیسے والے ہیں تو چلیں ہم اپنے مہمانوں کو بجائے اس کے کہ ان کو آنے سے روکیں, ہم ان کو تمیز سکھائیں. چاہے ناراض ہو, آپ یہ لیکچر سنائیں, ان کو اس طرح کے لیکچر سنائیں. آپ خود بات کریں کہ نہیں بھائی, ہمارے بچوں کے اوپر کوئی بات آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے. آپ ان کے پھپھو ہوں گی, خالہ ہوں گی, ماموں ہوں گے, چچا ہوں گے, جو بھی ہیں, بچوں کو آپ نے یہ کالا گورا پتلا موٹا یہ جو الفاظ ہیں, یہ ہمیں بھی اللہ نے حق نہیں دیا. یہ آپ نے الفاظ نہیں ہمارے گھر میں آ کے بولنے, ٹھیک ہے, بچوں کو نہیں بولنے. ہمیں ان بچوں کو کیا, کسی کے بچوں کو بھی نہیں بولنے, اپنے بچوں کو بھی نہیں بولنے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے نہیں ماننی تو آپ نہ مانیں, اپنے بچوں پہ ظلم کرتے رہیں, لیکن ہمارے بچوں کو یہ بات آپ نہیں کر سکتے. آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ کھانا کھائیں, گپ شپ لگائیں, اچھی بات کریں, غیبت نہیں کر سکتے. ہمارے گھر میں آپ مہمان آئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اب پورے جو ہے نا وہ خاندان کی پنڈورے باکسیاں کھولیں گے. نہیں نہیں, آپ نے غیبت نہیں کرنی. اچھی بات ہے کر لیں, پازیٹیو بات ہے کریں, کچھ سیکھنا ہے, کوئی فائدہ مند چیز ہے وہ ضرور شیئر کریں, لیکن یہاں پر نیگیٹیوٹی نہ پھیلائیں, ہے نا, پریشان نہ کریں, اور گناہ کا کام تو بالکل بھی نہ کریں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اچھا, اسی طریقے سے کھانوں کے ایب نکل رہے ہوتے ہیں, ہے نا, وہ جی کھانا ایسا تھا تو ویسا تھا, ان کے گھر میں گئے تو یہ ایسا تھا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, اس سے نکلنے کی ایک ہی راہ ہے کہ ہم شریعت کی روشنی کے اندر اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. جانوروں کی طرح جیسے ہم جی رہے ہیں اس طرح نہ جیتے رہیں, بلکہ دین نے ہمیں جو تہذیب دی ہے, جو ثقافت دی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. میں نے کئی دفعہ ایسا دیکھا, سعودیہ میں جب ہم رہتے تھے تو ڈاکٹرز کی ایک کمیونٹی تھی ساری, کیونکہ ابو وہاں پر جاب کر رہے تھے ایز اے ڈاکٹر. تو اب وہاں پر جو کسی کے گھر جاتا نا, دروازہ کھٹکھٹاتا, تو وہ کہتی کہ بھئی میرا میاں تو گھر پہ ہے. تو وہ جو ہمسائی ہوتی تھی نا, وہ وہیں سے واپس چلی جاتی تھی. کبھی کسی نے برا نہیں منایا کہ یار یہ کیسی عورت ہے, اس کا میاں گھر پہ ہے تو یہ ہمیں آنے نہیں دے رہی. ٹھیک ہے, یعنی اس قدر وہاں پر انسانی جو طبیعتیں ہیں اور انسانی مزاج ہیں اتنے سمجھدار اور میچور ہیں کہ برا نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ ہاں بھی اس کا میاں گھر پہ ہے, وہ اپنے میاں کے ساتھ مصروف ہے, بات چیت کر رہی ہے, تو ہمیں وہاں پہ نہیں ہمارا جانا بنتا. وہ اپنے بچوں میں مصروف ہے, وہ اپنے کسی کام میں مصروف ہے, ہم ٹائم لے کر جائیں, ہم بتا کر آئیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, دھڑم سے دروازہ کھلا, چل بھائی, جو رشتہ دار ہیں, جو مہمان ہیں وہ اندر. بھائی میاں بیوی جو ہیں وہ کس حالت کے اندر ہیں, بچوں کے ساتھ کس حال کے اندر ہیں, ان کو انہوں نے کھانا کھایا, اپنا نہیں کھایا, ٹھیک ہے, ان کی مطلب ہے انہوں نے سو بات کرنی ہے, کوئی کام ہے, اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. چل بھائی وہ ہمسائی آگے ساتھ والے جو ہے نا وہ بیٹھک میں آپ کی بیٹھ جائے گی. یعنی ہمارے یہاں نا دو کیٹیگریز ہیں نا. ایک تو وہ ہے جہاں ضرورت ہی نہیں ہوگی نا کسی کو گھسنے کی,
जिस के पास पैसा है, जो कोठी में रह रहा है, वहां तो कोई घुसेगा ही नहीं, वो तो वैसे ही मेहमान नवाजी से सिरे से मुनकिर होगा। ठीक है। तो दूसरी तरफ इंतहा ये होगी कि जो जिसका दरवाजा खुला मिल जाता है, वहां पे धड़म से आप जो है ना अंदर घुस जाएंगे, और जितनी देर चाहेंगे तो बैठेंगे, जितना ऊंचा चाहेंगे बोलेंगे, और जैसे मर्जी चाहे वहां पर आप। तो ये जो दोनों इंतहाएं हैं, इन दोनों इंतहाओं ने इस इस्लाम के इस अजीम अमल को तबाह कर दिया, मेहमान नवाजी के अमल को। हमें इन दोनों इंतहाओं से निकलना है। ना ये कि हम सिर्फ अपनी जात के लिए जिए और बिल्कुल ही हम वजन उठाने के लिए तैयार ना हो। हम समझें कि ये अल्लाह के दीन का एक बहुत बड़ा अमल है, जिससे दिलों में मोहब्बतें पैदा होती हैं, जिससे दिल आपस में जुड़ते हैं, जिससे खानदान जुड़ते हैं, मुआशरा जुड़ता है, मुसलमानों के ताल्लुकात बनते हैं। ठीक है। और ये दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का जरिया है। और दूसरी तरफ हमें यह भी समझना है कि हमें लोगों के साथ अखलाक और आदाब से मिलना है। उनकी जाती जिंदगी के अंदर जो है वो हमें पाँव रखने की जरूरत नहीं है, चाहे जाके उधेड़ के रख दें, ये ना, पाँव रखने की भी जरूरत नहीं है। अपने सगे बच्चों को शरीयत ने हुक्म दिया है कुरान के अंदर, हदीस में भी नहीं, कुरान के अंदर हुक्म दिया है कि जब तुम जाओ ना, तो फजर के बाद, जोहर के बाद और रात के वक्त जब तुम कपड़े अपने उतारते हो, ठीक है, तो जो जो बच्चे हैं ना वो तुमसे इजाजत लेकर के आए। ठीक है। तो सगे बेटे को अगर ये हद सिखाई गई है, सगी बेटी को सिखाई गई है कि बाप के कमरे में कैसे जाना है, तो आप जरा सोच लें कि रिश्तेदारों का क्या, शरीयत तो उनको अदब नहीं सिखाती कि आपने किस टाइम जाना है, कैसे जाना है, वहां जाके कितनी देर बैठना है, क्या बात करनी है। हाँ, कोई मजबूर है, कोई किसी दूसरे शहर से आया है, लेकिन उसका हक है 3 दिन तक वो रह सकता है, उसके लिए उसको चाहिए दूसरे बंदे को भी इंतजाम करे इस किस्म का। ठीक है। चाहे वो इंतजाम मस्जिद में किसी में कर दे, अपने घर की बैठक में करे, जहां पर भी उसके लिए मुमकिन है, सहूलत है, आसानी है, वो कर ले उसके लिए इंतजाम। ठीक है। उसको बाजार से लाके खिलाता है, अपने घर में पका हुआ खिलाता है, जो उसके लिए मुमकिन है, दाल खिलाता है, गोश्त खिलाता है, जो उसके लिए मुमकिन है उसको खिलाए। ठीक है। लेकिन ये नहीं है, ठीक है, कि हम इन इन दोनों इंतहाओं में फंसे रहें और फिर हम हदीसें पढ़ के शर्मिंदा होते रहे कि ओहो, हम तो बड़े ही गंदे लोग हैं। तो हम गंदे लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे लोग हैं, और उम्मत में बड़ी खैर मौजूद है, बड़ी खैर मौजूद है। सिर्फ ज़रूरत यह है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने रवैयों को, अपने अतवार को बेहतर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए।